نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ ہیلو دوستو، ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا تب سے لے کر اب تک جس نے بھی بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس کا یہ حشر کیا کہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ گئے۔ پھر چاہے وہ دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی ایک واقعہ آئیے دیکھتے ہیں اسحاف اور نائلہ کا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ عربوں کا ایک مشہور بت جو صفا و مروہ پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا، یہ وہ بت تھے جسے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے حقیقی انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایسا خوفناک عذاب دیا جو آنے والوں کے لیے عبرت کی نشان بن گئی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے کعبہ شریف کی بے حرمتی کی اور ان کو اللہ نے دردناک عذاب دے کر تباہ کر دیا۔ اس کی ایک مثال اسحاف و نائلہ ہے۔ اسحاف بن یالا اور نائلہ بنت زید دراصل قبیلہ بنی جرہم کے ایک مرد و زن تھے۔ نائلہ ایک خوبصورت اور حسین لڑکی تھی جو اپنے قبیلہ میں یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ بنی جرہم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فحش لباس پہن کر گھر سے نکلتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلقات کا خواہش مند تھا۔ انہی لوگوں میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا جس کا نام اسحاف بن یالا تھا۔ اسحاف اور نائلہ آپس میں محبت کر بیٹھے اور یہ محبت بہت ہی جلد خباثت میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب کبھی موقع ملتا تو دونوں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے، جس وجہ سے ان کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ بنی جرہم کا ایک قافلہ حج کرنے کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیے۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت ہی کم تھی اور آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا، لہذا شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور اس تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کے اس خباثت اور کعبہ کی بے حرمتی پر زمین اور آسمان کانپ اٹھا۔ سمندر کی موجیں جوش مارنے لگی اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا یوں کہ جب وہ خانہ کعبہ کے اندر بدفعلی کر رہے تھے تو اسی وقت ان کی روحیں قبض کر لی گئی اور ان کے گوشت پوشت کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک اور عجیب و غریب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب الہی کے تحت اب پتھر کے بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب بنی جرہم کے لوگ کعبہ کے قریب آئے اور بیت اللہ کے دروازے کو کھولا تو دونوں بدبخت برہنہ حالت میں پتھر بنے کھڑے تھے۔ وہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خبیث اللہ کی مقدس گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے دونوں کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کر زمین میں گاڑ کر انہیں کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مکہ کے لوگوں نے اسحاف کے بت کو اٹھا کر کوہ صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائلہ کے بت کو اٹھا کر کوہ مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا و مروہ دراصل دو پہاڑی ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہی ہیں۔ انہی دو پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چکر لگا کر بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی تلاش کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اس لیے زمانہ قدیم سے یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی تھی۔
اور حاجی ان پر چڑھ کر بڑے احترام اور جذبہ عقیدت کے ساتھ طواف کیا کرتے تھے۔ جب اساف اور نائلہ کے بت کو صفا اور مروہ پر رکھا گیا تو ان کی سزا یہ تجویز کی گئی کہ جو شخص بھی صفا و مروہ پر جائے وہ ان دونوں بتوں کو ایک ایک جوتا مارے۔ ایک دو نسلوں تک تو یہ عمل جاری رہا، پھر لوگوں نے انہیں جوتوں کے بجائے تھپڑ مارنا شروع کر دیے، اور کچھ نسلوں بعد لوگ انہیں صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ اس طرح وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کم اور ان کی تعظیم زیادہ کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دینا شروع کر دیا، اور قبیلوں میں ان دونوں کے عشق کی داستانوں کو فخر سے بیان کیا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کے دیوی اور دیوتا قرار پائے۔ 5ویں صدی تک اساف اور نائلہ کے اس بت کو عربوں کے بڑے بتوں میں شمار کیا جاتا تھا، جن کے آگے لوگ سجدہ کیا کرتے تھے اور قربانی بھی چڑھاتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اساف و نائلہ کے اس بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہذا جب میں ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو میں نے ہاتھ نہیں لگایا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کو نہیں چھوا تھا، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ 10 ہجری میں جب اللہ نے عرب میں دین اسلام کو غالب کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ فتح کے بعد حرم شریف میں داخل ہوئے، اور آپ نے اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا۔ آپ بت توڑتے جاتے اور یہ فرماتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے مٹ جانا ہی تھا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ تمام بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا اور مروہ پر تشریف لے گئے اور اساف و نائلہ کے اس بت کو اپنے مقدس ہاتھوں سے توڑ ڈالے۔ ہم نے دیکھا کہ اساف و نائلہ کے اس بت کو لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر رکھا تھا، لیکن شیطان نے انہیں ایسا گمراہ کیا کہ وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زنا جیسے بدترین جرم جسے کعبہ شریف کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس داستان کو فخر کے طور پر بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے اس بدفعلی پر لعنت کی جاتی، لیکن عربوں نے اس گناہ کو داستان عشق بنا دیا اور اساف و نائلہ کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بالکل اسی طرح آج کے اس فتنے بھرے دور میں یہی کچھ حالات نظر آتے ہیں، جہاں اگر کوئی شخص کسی طرح کا سنگین جرم کرے تو لوگ اسے ہیرو کی طرح بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی خیال اور لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی خباثت اور برائی کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی بھرپور تائید کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور شیطان لعین کے وسوسوں اور چالوں سے حفاظت فرمائے۔ ہاں تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔